محمد ناصر کوئی انڈیا سے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دو بھائی ہیں، ہماری آپس میں نا اتفاقی ہو گئی ہے، بھئی پہل کر کے تم معاف کر دو۔ وہ معاف نہیں کرے گا تو گناہ اسی پہ رہے گا، پھر تم پر تو نہیں آئے گا نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے اسم مبارک ہیں، یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے دعا کیا کرے کہ اللہم الف بین قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے۔ حجر اسود کو حضور نے چوما تھا یا ہاتھ لگایا تھا؟ چوما بھی تھا، ہاتھ بھی لگایا تھا۔ میں نے اپنے لیے ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ اکیلے میں جو بھی نماز میں پڑھتا ہوں تو ہر رکعت کی پہلے سجدے میں تسبیحات 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دوسری سجدے میں 7 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ میں غلط ہے تو پہلے میں زیادہ ہو دوسرے میں کم ہو، نہ کہ پہلے میں تسبیحات کم ہوں اور دوسرے میں زیادہ ہوں۔ غلط کرتے ہیں آپ۔ میری والدہ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ بھی کیا، بال کٹانا بھول گئی، دم پڑ گئی۔ پہلے بال تو کٹاؤ نا۔ باقی رہے کہ ابھی آپ کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں تو جب اللہ دے اپنے ملک سے کسی کو بھیج کے دم کرا دیں۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے اور میرے والد فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے عمرہ کروں کر سکتے ہیں۔ اوپر چکر جو ہے طواف کا وہ جوتے پہن کے کر سکتے ہیں، جوتے اگر پاک ہیں تو پہن کے کر سکتے ہیں۔ نفلی طواف جو ہے ہم احرام باندھ کے ایسے جا کے کر دیں، پر میں تو نہیں کہتا، لیکن آپ جانے ان کا کام جانے۔ میرا قیام 15 دن مکے میں ہے تو یہاں نماز پوری پڑھیں گے، 12 دن مدینے میں ہے تو وہاں اگر اکیلے پڑھیں تو قصر پڑھیں گے۔ طواف کے ایک ساتھ 14 چکر، ایک ساتھ 14 چکر نہیں ہوتے، پہلے ایک طواف ختم کرو پھر دوسرا شروع کرو۔ اور پھر ہر طواف کی 2 رکعت پڑھو۔ ایک بچہ جس کی عمر 21 سال ہے، 21 سال کا جوان ہوتا ہے بچہ ہے، اور ڈپریشن کا شکار ہے، بہرحال ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پانی پڑھ کے دم کر کے پلائیں بھی اور سارے بدن پہ لگائیں بھی۔ کہتے ہیں کہ یہاں آنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو سارے چور سیاستدان جو ہیں اور فلمی ڈانسر عورتیں وہ بھی آ جاتی ہیں تو اللہ ان کو بھی توفیق دیتے ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوں، ہم اپنے آپ کو تو اچھا نہ سمجھیں نا۔ اگر نند اپنی بھابھی کے بغیر موجودگی میں اس کے کپڑے لے جائے بغیر بتائے ہوئے تو ناجائز ہے، چوری ہے۔ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تو قرآن پاک کی جو آیت ہے نا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، یہ پڑھ کے 7 دفعہ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیا کریں۔
یہ قرآن عربی میں ملا ہے، اگر ہم پاکستانی قرآن سے بدل لیں، پڑھتے رہیں لیکن جب جائیں وہ رکھ جائیں، کیونکہ یہ یہاں جو قرآن ہے وہ حرم پر وقف ہیں۔ میں نے غسل کر کے عمرہ کیا، پھر 3-4 گھنٹے کے بعد دوبارہ ماہواری ہے۔ ماہواری کے آپ کے دن کتنے ہیں؟ وہ پورے ہو گئے تھے؟ اگر پورے نہیں ہوئے تھے اور آپ نے جلد بازی کی کہ میں جلدی جلدی غسل کر لوں، ابھی آ تو نہیں رہا ہے خون، تو پھر آپ کو دم دینی پڑے گی، پلیتی میں آپ نے کیا ہے۔ میں نے بکری کے پہلے بچے کے بارے میں یہ نیت کی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گی، وہ 3 دن کے بعد وہ خود بخود ہی اللہ کے پاس چلا گیا، تو میں قربان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ نفلی اعتکاف میں مونڈا ننگا نہیں کیا جاتا، مونڈا ننگا وہاں کیا جاتا ہے جو عمرے کا طواف ہو، جس کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہو۔ نفلی اعتکاف میں طواف میں آدمی سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتا۔ موبائل پہ تصویر بنانا میں تو بہرحال اس کو جائز نہیں سمجھتا، لیکن آج کل جدید علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے۔ جو حضور کی حیات کے منکر ہیں، بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ آپ کو بھی ہدایت دے۔ کوئی بھی منکر نہیں ہے اللہ کے بندے، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، وہ حیات دنیاوی کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر حیات دنیاوی تھی تو پھر موت کیسے آئی، پھر قبر میں آپ کیوں گئے؟ اور علماء وہ کہتے ہیں حیات برزخی تو ہے لیکن حیات دنیاوی نہیں ہے۔ علماء احناف کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ اس وقت آپ روضہ رسول میں ہیں اور دنیاوی امور بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ کی یہ موجودہ زندگی دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ غار ثور اور غار حرا پہ جانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ موبائل میں قرآن اگر فیڈ کیا ہو پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ بہرحال نماز میں یہ ہو کہ آدمی امام کے پیچھے ہو۔ یہاں جو سلسلہ ہے نا حضور، وہ یہ ہے کہ امام جس جگہ ہے وہاں باقاعدہ آگے اس کے حاجز ہے، رکاوٹ ہے، دیواریں ہیں۔ جیسے کہ حرم کی اب دیکھیں نا کتنے علاقے ہیں، تو اب ہمارے آگے تو یہ ستون کھڑا ہوا ہے، اس لیے وہ نماز ہو جاتی ہے۔ یہاں کے امام الحمدللہ علماء ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ بغیر شرعی حکم کے نمازیں پڑھاتے رہیں۔ عمرے کے بعد طواف الوداع کرنا چاہیے۔ میں نے عمرے کے لیے طواف کیا، طواف مکمل کر کے پھر دوبارہ طواف کیا، پھر صفا مروہ دوڑ کے پھر سر منڈایا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے بیٹی ملے، اللہ سب کو اولاد دے۔ اگر ہم دوسری تکبیر جنازہ میں شریک ہوئے تو کیا کریں؟ جب امام سلام پھیر دے تو آپ باقی تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ میں پاکستان سے ہوں، اللہ سب کو ہدایت دے، پاکستان سے ہو یا ہندوستان سے ہو۔ صفا کرنے کے بعد میں حلق کرنے جا رہا تھا، کینچی والے نے تھوڑے بال کاٹے پھر حلق کیا، کوئی بات نہیں ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ہم نے فجر کی نماز قضا کرنی ہے تو کس وقت کریں؟ سورج نکلنے کے بعد۔
کہتے جی کہ یہاں پر جو اقامے کا اور ویزے کا اور یہ نظام بالکل یہ اسلام کے کیا خلاف ہے؟ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے ملک میں کون رہتا ہے، جو کچھ مرضی ہے کرتا پھرے، اس لیے اس نے نظام میں جکڑا ہوا ہے سب کو۔ اگر کوئی مرد عورت لمبا عرصہ غلط تعلق رکھیں، پھر اپنے پہلے شوہر سے خلع لے لے اور بندے کو پتہ بھی نہ ہو، وہ خلع ہوتا ہی نہیں، بندے کو پتہ نہ ہو۔ احرام کی حالت میں نے خوشبو والا ٹیشو لگایا تھا تو کچھ صدقہ خیرات کر دیں۔ عورتوں کے لیے نماز جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، وہ بھی حرم ہے، انشاءاللہ ان کو وہاں بھی اجر ملے گا۔ میری پہلی بیوی میں بچے بھی ہیں، میں نے اپنی پہلی بیوی کو اعتماد میں نہیں لیا، بتایا بھی نہیں اور دوسرا نکاح کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر تم اس کو بتا بھی دیتے تو کیا تمہیں پھول ڈالتی ہو؟ بچے ہیں 4-5 سال کے، مٹی کھاتے ہیں، وہی ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں۔ میرے کزن وقاص ایوب کا کاروبار برکت نہیں ہے، استغفار کریں، 2000 دفعہ استغفار پڑھا کریں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تبلیغ تھا وہ ٹھیک ہے۔ جمعہ کو مبارک کہنا بدعت ہے، کوئی بدعت نہیں، کیوں جمعہ کا دن ویسے ہی مبارک ہے، برکت والا ہے۔ رانا کاشف اور خواجہ حسن اور حسنین سب کو اللہ دین کے لیے قبول کرے۔ ڈاکٹر محمد ثقلین اور غلام عباس، ان دونوں کی بہنوں کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میں پاکستان سے آیا تو احرام نہیں باندھا، تو میں نے جدے میں ایک رات گزاری، پھر میں نے احرام جدے سے باندھا، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں۔ اللہم صلی علی سید